دنیا کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے رضا میر کے اغوا اور صفاقانہ قتل کی واردات پر، جس میں مبینہ طور پر مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے مرتکب ایسٹ زون کے ڈی آئی جی فاروق لنجار، ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی زبیر نذیر شیخ کے علاوہ سب سے بڑھ کر ایس آئی یو کے یعنی سی آئی اے کے ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو کی پوسٹنگیں اور ان کی نوکریاں جہاں پر خطرے میں پڑ چکی ہیں، وہیں پر جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ اور کوتوالے شہر کراچی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جو ہے وہ اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ کراچی کے معاملات میں بھی جو ہے وہ اب سندھ پولیس کے آئی جی کو ہی جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے، چاہے وہ کراچی بار کا معاملہ ہو یعنی وکلاء اور پولیس کا آپس میں جو تصادم میں یہ صورتحال ہو، یا پھر میر رضا کے اغوا اور قتل کی صفاقانہ واردات کا معاملہ ہو۔ ہر معاملے میں جو ہے کراچی کے صحافی ہوں یا پھر اپوزیشن ہو یا دوسرے متاثرین ہوں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کا بالواسطہ یا براہ راست ذمہ وار جو ہے وہ ایک طریقے سے سندھ پولیس کے آئی جی جاوید عالم اوڈو کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، مختلف موقعوں پر جو انہوں نے میڈیا سے بات کی، آپ سنیے وہ اس سلسلے میں کیا فرما رہی ہیں۔ آپ ہمیشہ تیکھے سوال کرتے ہیں، شاید سوال تیکھے ہوں لیکن اس میں عزت اور دوسری وقار کا پہلو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو بہت بہتر ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جی میں بتا یہ ہماری طرف سے کوئی کسی پہ پہلی ٹیم پہ بھی دباؤ نہیں تھا، میں نے خود انکوائر کیا ہے، دوسری ٹیم پہ بھی نہیں تھا۔ ہاں ہم سے لیپسز ہوئے پولیس سے بحث مجموعی، جس پہ بعد میں ہم نے ایکشن بھی کیا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے افسران کچھ چلتے بنے اور وہ اس کی ابھی تک باقی فائنڈنگ جو ہیں وہ چل رہی ہے، تو جیسے آئے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ضرور۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ آپ نے بات بتائی کنفیوژن تھی، کنفیوژن کی وجہ سے دیکھیں ایک پورا سلسلہ ہے، کراچی میں ایک سال میں 86,000 سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کیس کے بارے میں 100% ہر افسر کو پتا ہوگا تو یہ نہیں ہوتا۔ میں نے ادھر بھی روکا تھا کہ اس وقت ہم بات نہیں کرنا چاہتے، کیس چل رہا ہے، اس نے بہت انسسٹ کیا۔ میں نے کہا کہ جو میڈیکو لیگل ایویڈنس ہے اس وقت موجود تھا، اس کی روشنی میں جو چیز سامنے آئی ہے، ٹریس جو چیزیں کافی آئی ہیں وہ سامنے ہیں، لیکن میں اس ماضی میں نہیں جانا چاہتا، اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اور انشاءاللہ عنقریب ہم اس کو آپ کے سامنے پریس کانفرنس میں کریں گے۔ لیکن وہ جس لحاظ سے بھی بات ہوئی میں اس کو بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو فیملی ہے پہلے سے زیادہ غمگین ہے اور اس کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے وہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا میڈیا کی طرف سے اس کی رپورٹنگ اس طرح پراپر زاویے سے نہیں ہوئی ہو جس سے ان کو لگے کہ ان کے کیس کو اہمیت نہیں دی جا رہی یا خدا نخواستہ دباؤ ہے۔ تو کیس ابھی ٹیم کر رہی ہے، جو ہماری نئی ایک بورڈ بنی ہے میڈیکو لیگل، کیونکہ اس کیس میں میڈیکو لیگل جو اوپینین ہے، ججمنٹ ہے میڈیکل ایکسپرٹ کی، جو میں نہیں دے سکتا ایز اے پولیس آفیسر، اور اس کی روشنی میں ہم نے اس کیس کو حل کرنا ہے۔ پہلے دوسری ایک تھی، اس نے دوسری نے بورڈ نے اس کو ٹوٹل کنٹراڈکٹ کیا ہے، تو اب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ ابھی آنی ہے بلکہ آ چکی ہوگی، جو اس کی لباس اور دوسری چیزوں، یہ سب جب رپورٹیں آئیں گی تو آپ خامخواہ جب ایک چیز آگے بڑھ رہی ہے تو میں آپ کو ایسے ہی اوپینین دے دوں، میرا پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے لیکن وہ پروفیشنل اوپینین نہیں ہوگا، تو میں یہ اس کیس پہ زیادہ نہیں کروں گا۔ صرف یہ تسلی دینا چاہوں گا آپ کی توسط سے، خاص طور پہ فیملی کو، اور جو اس کے لواحقین ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں سب سے زیادہ، ہم سب ہیں، ہم سب افسوس میں ہیں، لیکن ان کو خاص طور پہ ہم یہ کریں گے کہ کیس پہ یہ نئی ٹیم بالکل، کیونکہ یہ ٹیم میں سے کوئی ممبر ہم نے ماضی کا نہیں رکھا، پوری نئی ٹیم کی ہے، اس وجہ سے کی ہے کہ یہ نئے زاویے سے ہر چیز کو دوبارہ دیکھے، قریدے اور اس کے بعد اپنے اوپینین پہنچے۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اور جب آئے گا تو آپ کے ساتھ 100% پہلے ہم رحمان کی صورت مجموعی طور پہ بہت بہتر ہے۔ 14% اس سال بھی آپ کے ہاں کرائم نیچے گیا ہے،
ٹھیک ہے. اور کوئی بھی اس وقت بڑا کیس نہیں ہے. میر رضا کا کیس جو ہے بہت افسوسناک ہے. ایک میں نے پہلے بھی سکھر میں بھی بتایا تھا کہ ایک بڈنگ ینگ اور نوجوان جس سے پوری سوسائٹی کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی، اس کا ایک ناگہانی موت یا قتل ہو گئی ہے. بڑی افسوسناک ہے. اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی نئی کمیٹی لائن پہلے میڈیکو لیگل افسر نے ہمیں جس طرف گائیڈ کیا ہم اس طرف چل پڑے، لیکن میڈیکو لیگل ابھی بورڈ نے جو دیا ہے ان کو وتھ اوپن مائنڈ ہم سب دیکھ رہے ہیں، تو اس پر میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. کوتاہیاں سب سے ہوئی ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں میڈیکو لیگل آفیسروں نے بھی کوتاہیاں کی ہیں. اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن اس کا پھر ہم تدارک کرتے ہیں. ہم نے تدارک کیا ہے نئی کمیٹی، جس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ والدین سب سے زیادہ بڑے اسٹیک ہولڈر اس میں والدین ہیں. انہوں نے اس پہ تسلی کا اظہار کیا ہے ابھی تک، اور انشاءاللہ میں نے ٹیم کو کہا ہے کہ آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھیں، اس کو ویریفائی کر لیں. ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے، اور نہیں شروع میں ایسا کوئی پریشر تھا، غلط فہمی کی بنیاد تھی، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے، اور اگر اس میں کوئی ملوث پایا گیا تو اس کو ہم اسپیئر نہیں کریں گے. ناظرین، یہ تھے سندھ پولیس کے آئی جی، جو کہ اس وقت صرف حیدرآباد اور سکھر لڑکانہ ہی کے آئی جی نہیں رہے، بلکہ وہ کراچی کے بھی آئی جی بن چکے ہیں. ان تمام تر اہم ترین معاملات پر جواب دہ ہونے کی صورت میں تو یہ اشارے دے رہی ہے کہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی میں جو ہے کچھ معاملات اچھے نہیں ہیں، اور اپنی نجی محفلوں میں جو ہے خود آئی جی بھی اپنے قریبی رفقا سے یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ یہ کراچی کا ایک الگ انڈیپینڈنٹ آئی جی ہے، کراچی کا ایک الگ سربراہ ہے. تو کراچی کے معاملات کے سلسلے میں جو ہے وہ انہیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور میڈیا کے علاوہ خود حکومتی سطح پر بھی جو ہے وہ آئی جی کے بجائے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ہی جواب دہ ٹھہرانا چاہیے، نہ کہ سندھ پولیس کے سربراہ کو. یہ وہ اپنے نجی محفلوں میں کہتے ہوئے پائے گئے، اور اس وقت اس بات کا شدت سے جو ہے وہ محسوس کیا گیا جب کراچی بار میں جو ہے وہ انہیں بلایا گیا تھا، یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو چھوڑ کر. تو اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ نے اسے بڑی شدت سے نہ صرف محسوس کیا تھا، بلکہ اسے ایک طریقے سے اپنی رسوائی قرار دیا تھا کہ انہیں کیوں جواب دہ ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ معاملہ کراچی پولیس کا ہے. اب یہ جو رضا میر کا اغوا اور قتل کی جو واردات ہے، اس میں پولیس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کھل کر سامنے آ گئی. خود سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے اس معاملے کی جوڈیشنل انکوائری کروانا چاہ رہے تھے، تاکہ جوڈیشنل انکوائری میں جو ہے وہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ کسی پر فکس کی جائے کہ یہ کس کی غفلت ہے، تاکہ سندھ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے، چاہے وہ ڈاکٹروں کی سطح پر غفلت ہو یا پھر جو ہے پولیس کی سطح پر ہو. تو اس پر سی ایم جو ہے یا سندھ حکومت اس پر سخت ترین کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن بدقسمتی سے جوڈیشنل کمیشن جو ہے وہ نہیں بننے دیا گیا. لیکن اب بھی جو ہے وہاں جو ایم ایل او جنہوں نے اس کی پہلی پوسٹ مارٹم کی تھی، ڈاکٹر اسامہ شیخ، جن کی غلط پوسٹ مارٹم کے نتیجے میں پولیس ایک طریقے سے گمراہ ہو گئی تھی، یا پولیس نے جو ہے وہ بہانہ ان کو مل گیا تھا اصل قاتلوں کو مبینہ طور پر قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ روز اول سے جو ہے پولیس اسے خودکشی قرار دے رہی تھی. پولیس کی جو ٹیم تھی، جو تفتیشی افسران تھے، خاص طور سے جو ہے سی آئی اے کے جو ایس ایس پی، وہ تو صبح شام جو ہے وہ اسے خودکشی ہی قرار دے رہے تھے، اور اپنے ایڈیشنل آئی جی کو بھی انہوں نے یہی سب کچھ بریفنگ کی تھی. اور جو اس میں سب سے اہم ترین ایویڈنس ہے جو کہ گڑی تھی، وہ آج تک ان کے قبضے میں ہے، اور ابھی تک اس کا جو ہے وہ فرانزک نہیں کروایا گیا، جو اتنا بڑا وٹنس تھا. یہ کہنا ہے خود ذرائع کا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تینوں کی جو ہے وہ اس وقت پوسٹنگ ہے، تو
کجا ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ چکی ہیں، یا تو انہیں فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے گا یا انہیں گھر بھیج دیا جائے گا۔ ڈی آئی جی ایسٹ، ایس ایس پی ایسٹ اور خود سی آئی اے کے ایس ایس پی، اب اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے یہ ٹیم بنائی تھی ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اس کیس کو وہ سولو کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک ایسے ایس ایس پی کو جو ہے وہ اس ٹیم کا حصہ بنایا گیا جس پر 5 کروڑ کے رشوت کے الزام میں کسی اور کے حکم پر نہیں، خود سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ تحقیقات شروع کروائی گئی تھی۔ الزام کیا تھا؟ 5 کروڑ، اور کیا معاملہ تھا؟ جھوٹا مقدمہ۔ جو ایس ایس پی پر جھوٹے مقدمے کا الزام لگایا ہو اور اس کی انکوائری ہو، وہ ایک قتل کیس کو خودکشی نہیں کہے گا تو پھر کیا کہے گا؟ یہ الزامات جو ہے وہ عائد کیے گئے ہیں متاثرین کی جانب سے پولیس کی تفتیشی ٹیم پر، جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی۔ جب اس کی دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا تو اس میں کھل کر سامنے بات آ گئی کہ گولی پیچھے سے چلی ہے، آگے سے نہیں چلی، اور کوئی بھی خودکشی کرنے والا اپنے آپ کو پیچھے سے یعنی کمر سے گولی نہیں مار سکتا۔ یہ کلیئر کٹ ایک قتل کی واردات ہے۔ قتل کی واردات کو جو بھی پولیس والے جو ہے وہ خودکشی قرار دے رہے تھے، وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ اصل قاتلوں کو قانونی تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ اب ان کے خلاف جو ہے وہ اسی 109 کے تحت جو ہے وہ کارروائی بنتی ہے۔ صرف تبدیلی سے یا ان کو نوکری سے نکالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ اتنے اہم ترین کیس میں قاتلوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے الزام میں جو ہے وہ تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی مطالبے جو ہے وہ متاثرین کر رہے ہیں کہ انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ایک صوبائی وزیر کا نام آیا، ان کے بیٹے کا نام آیا جو ملک سے فرار بھی کروا دیے گئے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی گئی۔ جب دوسرا بورڈ بنا تھا، میڈیکل بورڈ جو بنایا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے، تو اس میں خاص طور سے حیدرآباد کے ڈاکٹروں کو کیوں شامل کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ اس منسٹر کا تعلق بھی حیدرآباد سے ہے، ان کے صاحبزادے کے کارنامے بھی حیدرآباد میں ہیں۔ یہ وہی منسٹر ہے جن کے بیٹے کا نام ارمغان قریشی والے کیس میں بھی آیا تھا کہ وہاں بھی جو ہے یہ پیش تھے، وہاں بھی اس وقت بھی ان کو اس کیس میں سے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے جو ہے اسی سی آئی اے نے نکال دیا تھا، جس سی آئی اے کے ایس ایس پی نے ابھی جو ہے وہ اس کیس سے بھی جو ہے وہ انہیں خودکشی قرار دے کر جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی تھی۔ تو لہٰذا ان کے خلاف تو سخت ترین کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ سائیں سرکار جو ہے وہ اس پر کوئی کارروائی کرتی ہے، ایکشن لیتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ قوم پرستی کے بھینٹ چڑھاتی ہے، کیونکہ اس معاملے کو جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ اسی تناظر میں نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس کی تحقیقات بھی اسی تناظر میں ہو رہی ہے کہ یہ قوم پرستی کا معاملہ ہے، کیونکہ جو متاثرہ خاندان ہے، جو وکٹم ہے، جو اغوا ہوا، جسے انتہائی بے دردی سے قتل ہوا، اب تو کیا گیا، اب تو پتہ ہے نا کہ مرنے سے پہلے ان پر تیزاب تک پھینکا گیا تھا، ان کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کی شناخت کو چھپانے تک کی کوشش کی گئی تھی تاکہ یہ تاثر دے سکے یہ میر رضا نہیں کوئی اور ہے۔ یعنی کہ اتنا گھناؤنا کھیل جو ہے وہ کیا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 کروڑ کا جو مطالبہ کیا گیا تھا، یہ جو 3 کروڑ کی جو ورد لگائی تھی کہ میں 3 کروڑ کسی کو دینے، وہ کون مانگ رہا تھا؟ کیا وہ کسی وزیر کا بیٹے کا مطالبہ تھا؟ وہ مانگ رہے تھے؟ وہ جو ایک فون نمبر جو ہے اب سامنے آیا، جس فون نمبر سے پہلی مرتبہ جو ہے مقتول کی بات ہوئی تھی، وہ فون نمبر کس کا تھا؟ وہ کون ہے؟ اشارے تو وہیں حیدرآباد کی طرف جا رہے ہیں، اشارے تو اسی منسٹر کے بیٹے کی طرف جا رہے ہیں جسے بچانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو قوم پرستی کے اس میں جو ہے اس کے بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، اس اغوا اور قتل کے صفاقانہ واردات کو۔ آفرین ہے کراچی کے نوجوانوں پر اور ناصر جبران پر کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کیس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور اس کیس کو لے کر جو ہے وہ اس وقت پوری طریقے سے سندھ پولیس اور خود سندھ حکومت جو ہے وہ برہنہ ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں مبینہ طور پر جو ہے ہمیں اب خود سندھ پولیس جو ہے وہ ایک فریق کے طور پر جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تبدیلیوں کا جو سلسلہ ہے یہ صرف جو ہے وہ ایس ایچ او گلستان جوہر کامران قریشی اور شارع فیصل کے ایماندار، دیانتدار اور اصول پرست ڈی ایس پی جو ہے ارشد آفریدی تک محدود نہیں رہے گا۔ ارشد آفریدی نے تو اس کیس میں بہت ہی زیادہ محنت کر کے اصل صورتحال وضع کر دی تھی، تمام شواہد ان کے پاس موجود تھے کہ اس کیس کی اصلیت کیا ہے، بجائے انہیں انعام دینے کے، بجائے انہیں نوازنے کے، انہیں جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا۔
سسپینشن کا مقصد کیا ہے؟ قاتلوں کو بچانا ہے. لہذا یہ معاملہ اب یہاں تک محدود نہیں رہے گا کہ آپ نے صرف جو ہے وہ رینکرز کے خلاف کارروائی کر دی. اب یہ معاملہ اوپر جائے گا. اوپر سے مطلب ہے کہ یہ آئی جی تک جائے گا. آئی جی بھی جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نرم گوشہ ہمیں رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے اور خود متاثرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ ایک طریقے سے پوری طرح سے پارٹی بن چکی ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ معاملات کو جو ہے قتل کے بجائے جو ہے وہ خودکشی کی طرف لے جا رہا ہے. بلکہ پولیس کے تفتیشی افسروں میں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی پوسٹ مارٹم کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں کہ اس کو منوان تسلیم کیا جائے. ہم سب تحقیقات جو ہے وہ جو ہے اور جو ہے کیا نام ہے سرکمسٹانس ایویڈنس کو مد نظر رکھ کر کریں گے. یہ کہنا ہے تفتیشی ٹیم میں شامل ایک افسر کا. اندازہ لگائیں کہ مائنڈ سیٹ ابھی تک وہی ہے. اس مائنڈ سیٹ کو لے کر یہ کیس کبھی بھی جو ہے وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچ پائے گا اور کبھی بھی جو ہے اس میں ملوث اصل قاتل جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ کہنا ہے پولیس ذرائع کا. اگر کسی کو اس کیس سے متعلق کچھ اصلیت کا علم ہے, کچھ ان کے پاس معلومات ہے, کوئی ایویڈنس ہے, تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. میرا رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283 یا ہمارا ای میل ایڈریس ہے hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. اسی کے ساتھ جاتا ہوں. اللہ حافظ.